بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماحول۔ آپ علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو شرک و خرافات میں غرق، اور جس گھر میں جنم لیا وہ بھی شرک و خرافات کا مرکز تھا۔ اس پر اکتفا نہیں بلکہ اس ساری خرافات کو حکومت وقت اور آپ کے والد کی معاونت اور سرپرستی حاصل تھی۔ حکمران نے جہالت زدہ ماحول کی وجہ سے خود خدا بنایا ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں ذکر ہے، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے اس کو حکومت سے نوازا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، بادشاہ کہنے لگا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ یہ دلیل سن کر بادشاہ حیران و ششدر رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو راہ حق نہیں دکھایا کرتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ جن حضرات کو نبوت کا منصب عطا کرنا چاہتے ہیں ان کو ابتدا ہی سے اپنی نگرانی و حفاظت میں رکھتے ہوئے ان منصب جلیلہ پر فائز فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ان کی پیدائش سے لے کر دربار فرعونی تک اپنی حفاظت میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس طرح قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہوئے ان کو تخت مصر پر بٹھایا۔ بھائیوں کا حسد اور ارادہ قتل بیگمات مصر کی گناہ میں آلودہ کرنے کی سازش ان کے قدم پھسلا نہ سکی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی شرک و خرافات کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51۔ ہم نے ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ علم سے آگے عین الیقین بلکہ حق الیقین تک پہنچ جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسے زوردار انداز میں جاہل اور اجڑ قوم کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو ان کے اندر کم از کم حق کے سامنے دلیل کے ساتھ بولنے کی سخت باقی نہ رہے۔ اس لیے انبیاء اعظام کو مختلف طریقوں سے مشاہدات کروائے جاتے ہیں تاکہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ حق کو واضح کر سکیں۔ یہی وہ درخواست ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور اطمینان قلب کی درخواست۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے اللہ، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا، 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو، پھر ان کا ایک ایک جز الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ خوب جان لیجیے اللہ تعالیٰ نہایت با اختیار اور حکمت والا ہے۔ گویا مشاہدے میں یہ بات نمایاں فرما دی، اسی طرح مرنے کے بعد انسانوں کو چاروں طرف سے جمع کر لیا جائے گا۔ جس طرح انہوں نے آپ کو پہچان لیا ہے، اسی طرح وہ اپنے مال کی حقیقی اور اپنے آپ